لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے مقدس اور پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ اور اپنے پیاروں کی عزت و بھرم کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں کو اپنے ذکر کے لیے، اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے، اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے، دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اور ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے اس پاک مقام، پاک دن، پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا رب العزت انہی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنی رحمت خاصہ کے صدقے ہم سب کے سبھی گناہ معاف فرمائے. آئندہ شر شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بادشاہوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں میرا مالک ان کی خاص توجہات کو ہماری طرف متوجہ فرما کے ہمیں ان کے فیض، ان کے لنگر، ان کی خیرات سے اس جہان میں مالا مال فرمائے. معزز سامعین، جو اب آپ لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضری دے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہوگا. جو خوش نصیب پہلے حاضری نہیں دے سکے آج حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ 21 رمضان المبارک یعنی
مولا کائنات کی شہادت والے دن کی محفل سے لے کے آج تک سوائے عید الفطر کی ایک نشست کے باقی جتنی نشستیں جامع مسجد مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حسین آباد شریف میں انعقاد پذیر ہوئی ہیں، ہر نشست اور ہر محفل میں ہم نے اس موضوع کو آگے چلانے کا شرف حاصل کیا ہے کہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمائی۔ غالباً میرے حساب میں آج یہ اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے، کیونکہ پہلی نشست 21 رمضان کو ہوئی، دوسری نشست 23ویں روزے یعنی جمعے والے دن کو ہوئی، تیسری نشست عید الفطر والے دن بھی جمعہ تھا اس جمعے والی نشست میں ہوئی، اور آج 8 شوال ہے، آج بھی جمعے کی نشست ہے، تو چوتھی نشست اس حوالے سے آج انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم خاص طور پہ حسنین کریمین کے بابا جان سیدہ کائنات کے شوہر نامدار تاجدار حلتا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار، آپ کی عزت و وقار کو سلامی پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور اس دائرے کے اندر رہ کے سلامی پیش کر رہے ہیں کہ ان کی عزت و وقار کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے اور قرآن والا نبیوں کا سلطان کیسے بیان کرتا ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ جو امت کو محبت کا حکم ہے اس حوالے سے آیات بینات اور حدیث مبارکہ کا تذکرہ کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی شرح میں۔ پھر دوسری نشست میں ہم نے جناب علی المرتضیٰ کا جو حضور کی ساتھ قرب ہے، تعلق ہے، اسے ہم نے قرآن کی روشنی میں انفسنا و انفسکم کی شرح میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تیسری نشست میں ہم نے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مولا کائنات کی اس صفت کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جس کے بارے میں خود مولا کائنات کا فرمان ہے کہ میری جتنی بھی شانیں قرآن میں آئی ہیں ان میں سے سب سے بڑی شان میری یہ قرآن میں آئی ہے کہ حضور کی سچائی کے جو 2 گواہ رب نے بیان کیے ہیں، ایک گواہ خدا نے اپنی ذات کو رکھا ہے، دوسرا گواہ رب نے علی المرتضیٰ کی ذات کو رکھا ہے۔ فرماتے ہیں یہ میری سب سے بڑی شان ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کی روشنی میں۔ آج اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ہم جناب علی المرتضیٰ کی جرت، آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کو سلام پیش کریں گے، اور حکایات کے حوالے سے سلام نہیں پیش کریں گے، یا قرآن کی آیات کے حوالے سے علی کی جرت پیش کریں گے، یا آقا کی احادیث کی روایات کے حوالے سے علی کی جرت کو پیش کریں گے۔ جرت مولا مرتضیٰ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک کائناتی حقیقت ہے، ایک ضرب المثل ہے۔ جب بھی کسی کی جرت کا ذکر چھڑے گا،
جرت والوں میں کمال کا نام حسنین کے بابا علی کا آئے گا۔ کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، وہ اپنی بدبختی کے اظہار کے لیے انگلی اٹھا سکتا ہے، نقص نکال سکتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے ایک بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اپنوں میں تو خیر جرت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی اجازت نہیں دیتا، غیروں میں بھی آج تک کوئی بدبخت ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو علی کی جرت پر انگلی اٹھا سکے۔ اور اس حوالے سے علماء تفسیر نے تو یہاں تک لکھا کہ جرت مولا مرتضیٰ، شجاعت مولا مرتضیٰ، علی کی بہادری، علی کا حیدر ہونا، صفدر ہونا، کرار ہونا، غیر فرار ہونا، اسد اللہ الغالب ہونا، میدان پہ چھا جانا، یہ علی کی وہ جرت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بے مثال بنا دی ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی جرت مند ہوئے تھے، ہوئے ہیں یا ہوں گے، علی جیسی جرت کا مالک رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ یہ بے مثل ہیں، پہلوں میں بھی پچھلوں میں بھی۔ اور قرآن نے اس جرت کو جس انداز میں بیان کیا، واقعی وہ قرآن کا خاصہ ہے، وہ قرآن کا طریقہ ہے، وہ قرآن کا حسن ہے۔ اس جیسا حسن کسی اور بیان میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب، دین کی تبلیغ میں، دین کو پھیلانے میں، میری توحید کو عام کرنے میں، یہ جو ظالم لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں نا، حبیب ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ذہن میں کوئی اندوہ لانے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ، وہ اتنے تکڑے لوگ، اتنے ظالم لوگ، اتنے ہتھیاروں والے لوگ، اتنی سازشوں والے لوگ، اتنی تعداد میں لوگ، اور حبیب کو کہہ رہا ہے حبیب تو پریشان نہ ہو، اتنے لشکر ہیں ان کے، اتنے ہتھیار ہیں ان کے پاس، اتنے ظالم ہیں وہ، ہر میدان میں رسول اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، سامنے بھی لڑتے ہیں، کنڈوں پیچھے بھی لڑتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، تلواریں بھی اٹھاتے ہیں، نیزے بھی اٹھاتے ہیں، اور ہر قسم کی دشمنی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مالک کیسے کہہ رہا ہے حبیب پریشان نہ ہو؟ کہا میں بیان کر رہا ہوں، سنو میرے مالک کے اعلان فرما یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ حبیب ان کا لشکر جتنا بھی ہو جائے، ان کی تعداد جتنی بھی ہو جائے، ان کے ہتھیار جتنے بھی ہو جائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ کیوں نہ محبوب پریشان ہو؟ فرمایا اس لیے نہیں ہونا، حسبک اللہ، حبیب ایک تیری مدد کے لیے اللہ یعنی تیرا پروردگار موجود ہے، اور صرف اللہ نہیں، ساتھ میں کہا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دوسرا مدد کے لیے تیری ہر لمحے تابعداری کرنے والا حیدر کرار موجود ہے۔ بات بڑی مزے کی ہے، بڑی سمجھنے والی ہے اور بڑے ذوق والی ہے۔ فرمایا حبیب پریشان نہیں ہونا، جتنے بھی آ جائیں تیرے مقابلے میں، جو بھی ہتھیار لے کے آ جائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ حسبک اللہ، اس لیے کہ پہلا مددگار تیرا پروردگار ہے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی
جب وہ ساتھ ہو تو پھر کمی کیسی، پھر کجی کیسی، پھر کمزوری کیسی؟ وہ تو امر کن کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، قدرت کاملہ والا ہے۔ اور ساتھ جو کرم فرمایا نا وہ بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا حبیب گھبرانا نہیں کسی جنگ میں بھی، کسی مخالفت سے بھی، ایک ہر وقت تیری مدد کے لیے تیرا پروردگار تیرے ساتھ ہے، اور دوسرا زمین والوں میں سے ہر وقت تیری مدد کے لیے تیرا تابعدار حیدر کرار تیرے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں پر بہت سے بنیادی نقاط ہیں جن کے ساتھ ہمارے عقیدے کا تعلق ہے، اہل سنت و جماعت کے نظریے کا تعلق ہے، ہمارے دین کا تعلق ہے، ہمارے خوبصورت مسلک کا تعلق ہے۔ اور میں چاہتا ہوں شجاعت علی کا ذکر کرنے سے پہلے میں وہ بنیادی حقیقتیں اور وہ بنیادی نقطے جن کا ہمارے عقائد سے تعلق ہے وہ پہلے کھول دوں، تاکہ محسوس یہ ہو کہ علی خود تو مشکل کشائی کرتا ہی کرتا ہے، علی کا ذکر بھی کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ ذرا اندازہ فرمائیں، اس آیت پہ غور فرمائیں، سیدھا سیدھا ترجمہ جو مرضی ہے مترجم لے آئیں، سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا، اور ساتھ میں ومن اتبعک من المؤمنین، اور حبیب پھر مدد وہ کرے گا جو تیرا غدار نہیں، جو تیرا تابعدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا راز تو یہ کھول دیا کہ آج جو گلی گلی جو نگر نگر ایک اشتہار لگا ہوتا ہے نا جی، خاص طور پہ داتا صاحب کا عرس آئے، بابا صاحب کا عرس آئے، کسی درویش کا عرس آئے تھے، خاص طبقہ اٹھ بیٹھتا ہے جی، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سارا شرک ہے، کسی فقیر سے مدد مانگنی، کسی درویش سے مدد مانگنی، اللہ کے ولی سے مدد مانگنی، شرک ہے، بدعت ہے، سوچنا بھی حرام ہے، کہنا بھی حرام ہے۔ پہلی دعوت اس آیہ مبارکہ کی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ باقی نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، وہ مدد کر سکتا ہے لیکن اپنے زور پہ نہیں کر سکتا، اللہ کے دیے ہوئے زور سے مدد کرتا ہے۔ جو بھی مخلوق میں سے آپ کی مدد کرے گا وہ اس کا زور ذاتی زور ہے، کیونکہ اسے بنایا ہی خدا نے ہے، تو جب خدا نے بنایا ہے تو اسے زور بھی تو خدا نے ہی دیا ہے۔ تو قبلہ یہ بنیادی عقیدہ ذہن میں رکھیں، اللہ حقیقی مددگار ہے۔ ولی، غوث، کتب، ابدال، نبی اپنے غلاموں کی، چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد فرماتے ہیں۔ ان کی مدد حقیقت میں وہ بھی اللہ کی مدد ہے، اور ان کی مدد کا انکار کرنا یہ بھی اللہ کی مدد کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا 1400 سال سے متفقہ عقیدہ ہے، خدا مدد فرماتا ہے اور بندہ خدا بھی مدد فرماتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے، خدا اپنی طاقت سے مدد فرماتا ہے، بندہ خدا خدا کی دی ہوئی طاقت سے مدد فرماتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں ولی مدد نہیں کر سکتا، شرک ہے، غوث مدد نہیں کر سکتا، شرک ہے، حتیٰ کہ حضور کی ذات کے بارے میں بھی بکواس کر جاتے ہیں کہ نبی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ میں قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، جرت علی کے اظہار کے لیے، ایک گوں ذرا گھٹ کرو، جرت علی کے اظہار کے لیے اللہ نے جو آیہ مبارکہ نازل فرمائی اس میں باقی باتیں تو کھلی کھلی، یہ بات بھی قرآن نے کھول دی، حسبک اللہ، اللہ نے مددگاروں کی 2 ڈگریاں بنا دی، مددگاروں کی 2 قسمیں بنا دی۔
یا مولوی آج کے بعد قرآن سے یہ آیت نکالے پھر جو مرضی ہے بکتا پھرے، یا پھر ماننا پڑے گا حسبک اللہ ایک ڈگری ہے، ومن اتبعک دوسری ڈگری ہے۔ رب خود کہہ رہا ہے خدا بھی مدد کرتا ہے اور بندہ خدا بھی مدد فرماتے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی غیروں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کامل بندے مدد نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن نے کلیئر کر دیا نہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، پروردگار بھی مدد کرتا ہے، اور یہ جو پروردگار کے پیارے ہیں یہ بھی مخلوق خدا کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ گل تو ہو گئی شریکاں نال، اپنے نال بھی گل ضرور کرنی چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آ جڑی اکھ دی اتلی کیر پپڑی سدنے، یہ پپڑی اللہ اچھی رکھی ہے، بڑی لمبی رکھی ہے، تے تھلے والی نکی رکھی ہے۔ کیوں؟ اس گلے بڑی اکھ تیری دوجیاں تے نہ پوے، بڑی اکھ تیری اپنے آپ تے پوے، اپنے اللہ ویکھیا کر، اپنوں سے بھی بات کرنے والی، اور اس کا علاج بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور اللہ کے پیارے بھی، قرآن نے کلیئر کر دیا۔ اب دوسری بات جڑی اپنے نہ کرنے والی ہے، انج منو ہو گئے تے انج منن والے ہو گئے بھئی یہ ہر گاما پھتا لچا لفنگا جیڑا اپنے جوگا بھی نہیں ہوندا، یہ ہن اودے کول بھی مدد منگنے شروع ہو گئے۔ پرایاں تائیں بھی گل پہنچنی چاہیے تھی، اپنے تائیں بھی پہنچنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا پروردگار مدد کرتا ہے، پروردگار کے بندے مدد کرتے ہیں، لیکن جو سوچ ہم نے نکال لی ہے سرے تو لے کے پیروں تائیں واڑ رکھے ہوئے، ہوش جان دی کوئی نہیں، اسی یودے کو مدد منگی جا رہے ہیں۔ لچا تے لفنگا ہے، چرسی ہے، روزے دے نیڑے نہیں ویندا، اودے کو مدد منگی جا رہے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ دیا مدد کرتے ہیں اللہ کے بندے، لیکن تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے بندے ہوتے کون ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ سارے گم میں پھتے لچے لفنگے مدد نہیں کرتے۔ قرآن کا اعلان فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، وہی آیت وہی لفظ فیصلہ اسی میں موجود ہے۔ فرمایا لوگو حسبک اللہ، ایک تو پروردگار مدد کرتا ہے اور واما نتبعک، اے وہ لفظ ہے جیدے تے غور کرنا چاہیے، واما نتبعک، واما نتبعک، خدا پروردگار مدد کرتا ہے اور محمد کا غدار مدد نہیں کرتا، سر سے لے کے پاؤں تک محمد کا تابعہ دار مدد کرتا۔ داڑھی منہ تے کوئی نہیں جی، یہ بھی پیر ہے جی، یہ بھی ساڈی مدد پیا کردا ہے۔ نماز دے نیڑے نہیں جانا جی، یہ بھی پیر صاحب نو جی، یہ بھی بڑے مدد کردے ساڈی۔ وہ لچا تے لفنگا سریاں دے، یہ بھی پیر اور جی، یہ بھی ساڈی مدد کردے اوکھے ویلے تھی، یہ بھی امدادی۔ ایک ڈیری ملنی پوسی قرآن ونڈ پیا کردے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جس داڑھی چ محمد دی غداری کیتی ہے وہ بھی کاروبار تے کر سکتا ہے، امت دا مددگار نہیں ہو سکتا۔ جس نماز وچ غداری کیتی وہ بھی کاروبار تے ہے، امت دا مددگار نہیں۔ جڑا روزے نہ غداری کردا ہے وہ بھی کاروبار پیا کردا ہے، حضور دی امت دا مددگار۔ جڑا کسے بھی معاملے چ نبی پاک نال غداری پیا کردا ہے، دین نال غداری پیا کردا ہے، وہ کاروبار پیا کردا ہے، امت دا مددگار نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق پاک تو لے کے امام مہدی تک، قیامت تک جتنے سچے سچے مددگار ہون گے انہاں دی پہلی نشانی یہ ہوئے گی وَمَنِ اتَّبَعَكَ، انہاں دا سر تو لے کے پیراں تائیں سارا وجود محمد دی تابعداری دے رنگ وچ رنگیا ہویا۔ اے نہیں جنہ مدد کرنی، دھیان رکھیا کر، ساڈی حالت ہے بس گاں لینی ہوئے نا تے سائی وار تائیں پد کر دیاں، مجھ لینی ہوئے
تے نیلی راوی تائیں پد کرنے ہاں تے پیر جس اس جہان دے مدد کرنی ہے وہ دے واسطے آدھے ہیں کوئی نہیں اگے پیو دادے دے یہی ہان چلو شاہ ہوری پچھلے یا پیر ہوری پچھلے نہیں بھی ٹھیک رہے تے یہ ٹھیک ہے گائیں واسطے کدی نو آکھیا واگے ایو جی آئی تے رہی رہے مجھی واسطے تے نہیں آدھا گی ایو جی آئی تے رہی رہے گاں مجھ نو تو اپنے آپ نالو اپنے وجود نالو تے ایمان نالو قیمتی سمجھ رہا پیر دا مطلب ہے تیری مدد کرے دین دے معاملات روحانی معاملات پیر تلاش کرنا ہی وہ مددگار تلاش کرنا ہی تے شرط قرآن پہ دس دئی وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ باویں آواز اڈے باویں نہ اڈے باویں او دے پھوکے نال تیرے جانوراں دا اٹھرا ٹھیک ہوے نہ ہوے اگر او سر تو لے کے پیراں تائیں نبی پاک دی تابعداری وچ زندگی پہ گزاردا ہے او تیرا ایتھے بھی مددگار ہے او تیرا اگاں بھی مددگار ہے مسئلہ بڑا بنیادی ہے تے کئی میانے شو دے شانیاں دے ڈراں تو تے پیراں دے ڈراں تو نہیں کردے وہ پیراں سوٹے لے کے چھڑ جانا ہے تے میں نے ڈا چونکہ سباب میرا کوئی نہیں گلے بھی میں کوئی نہیں دیندے تے اونج ہن میں دوجے تریجے سالے دا پاک ہو گیا وہ بندے عیدی تے اپنے خطیب نو کو دانے شانے یا پیسے دیندے میرے مجھے مرید جڑے مقتدین موج ہے میں عیدی تے بھی ککھ نہیں دیندے اس گلے بہن تے روڑی کوئی نہیں نہ کوئی رینج ہو وئی سی یا راجی ہو وئی سی آپ ذاتی کو اگرائی کر دے رہے میں او پوچھا دے کڑو انہاں کوئی نو آکھیا باؤ بھائی مولوی جڑا جمعہ سارا سال پڑھائندا کوئی او دی خدمت سے کہ او آدن بہت دے کوڑو لینا ہے وہ جڑا جمعہ نہیں پڑھائندا او دے تے جرمانہ کرنا ہے او دے کوڑو لینا ہے لہذا روڑے والی گل کوئی نہیں گل سچی بندہ اس ویلے کر سکتا ہے جس میں نہ لالچ ہوے نہ ڈر ہوے یہ دو بیماریاں انسان واسطے لالچ بھی بیماری ہے تے ڈر بھی لالچ بھی سچی نہیں کرن دیندا تے ڈر بھی سچی نہیں کرن دیندا میں سچی تے پیڈی پیا کرنا بننا کوئی تواڈے نال لالچ ہے نہ تواڈے جو کسے کولوں میں ڈر ہے میں پیڈی پیا کرنا تے قرآن دی روشنی چ پیا کرنا بھائی مدد کردن اللہ دے بندے پر او مدد کردن ہر کوئی نہیں لٹاں والا لوٹیاں والا دمالی بھاویں وڈیاں گڈیاں تے ہوے تے بھاویں وڈا دربار بنایا ہوس اگر حضور دی غداری کردا ہے حضور دی سنت نال زیادتی کردا ہے دین نال زیادتی کردا ہے وہ کاروبار ہے وہ مددگار ہو سکدا مددگار ہوئی ہے بھاویں کلی چ بیٹھا ہے نا او دے سر تو لے کے پیراں تائیں او دا وجود تن تے من ویکھیا تین پتہ لگے تو آکھیں ادا تن بھی نبی دا غلام ہے ادا من بھی نبی دا یہ ونڈ ہوگی مسئلہ دی یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین ایک کہانی دی پرایاں واسطے ایک قصہ ادا اپنے واسطے جڑے آدن کوئی نہیں مدد کردا انہاں دا بھی دے علاج ہے تے جڑے ساریاں تو مدد منگن لگ پوندے ہو تہاڈا بھی دے وچ علاج ہے کوئی نہیں آلی گل بھی کوڑی ہے تے سارے آلی گل بھی کوڑی ہے سچی گل بیچے کردے ہیں مدد اللہ انہاں طاقتاں دتیاں اللہ انہاں عزتاں دتیاں اللہ انہاں نشاناں دتیاں پر کردے ہوئی مدد نے وَمَنِ اتَّبَعَكَ جنہ دی زندگی نبی پاک دی وفاداری وچ گزر دی حضور دی غلامی وچ گزر دی حضور دی درویشی وچ گزر دیئے حضور دیاں سنتاں تے عمل کردیاں گزر دیئے ہون میں اس جائی تے لے آنا چاہنا جس میں قرآن نے ای دس چھڑیا کہ جیڑا بھی حضور دا تابعدار ہوئے وہ کی کردہ ہے مدد وہ کی کردہ ہے پیار نہ سمجھو جیڑا بھی حضور دا تابعدار ہوئے وہ کی کردہ ہے کوئی بندہ تابعدار بندہ ہے نبی پاک دا 12 سال دی عمر ہے کوئی تابعدار بندہ ہے 14 سال دی عمر ہے جس ویلے اللہ تعالیٰ توفیق سے دے کئی ساڈے جڑے لمیرڑے ہو جانے ہیں اسی 50-60 سال بھی اپڑ وینے ہیں مڑ دھیان آوندا ویس منے جانا چاہیے کوئی 40 سال دی عمر ہے کوئی 50 سال دی عمر ہے جڑا 50 سال دی عمر بھی حضور دا تابعدار بن جاوے نا وہ بھی مخلوق خدا دی مدد کرتا ہے 60 سال دی عمر بھی اتباع رسول و نصیب ہو جائے وہ بھی اللہ دا مقبول ہو جاندہ ہے وہ بھی مخلوق دی مدد کرتا ہے آخری گل ہے چونکہ وقت مک گیا ہے گل بڑی پیار دی تلمی آئی پیغام میں پہنچانا چاہنا جیڑا 60 سالان دا ہو کے نبی دا تابعدار بنے جس بھی او بڑی شان آڑا ہو جاندہ ہے بڑی عزت آڑا ہو جاندہ ہے تو اس علی دی شان کی ہو سی جس آکھی محمد دے ہاتھاں ہوتے کھول لیا جیڑا سال ٹپا کے تابعداری وچ نہیں آیا
جیڑا زندگی گزار کے تابعداری وچ نہیں آیا، جیڑا سال گزار کے تابعداری وچ نہیں آیا، جس ماں دے منہ تے اکھ ہی نہیں کھولی، پہلی اکھ ہی رسول دے چہرے تے پائیے، مڑ ونڈ ہو گئی، جیڑا 60 سالاں چ بھی تابعدار بڑھے وہ بھی مدد کر سکتا ہے، تے جیڑا جمدیاں سار رسول دی جوڑی وچ ٹر جاوے وہ پہلیاں دی بھی مدد کر سکتا ہے، وہ پچھلیاں دی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ کریم تواڈی میری حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گزارشات کیتیاں انسان ہونے دے ناتے بہت ساریاں غلطیاں کیتیاں سن، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ یہ مضمون مدد والا بڑا ضروری ہے، اور پھر مولا علی کو مدد منگنا اور اولیاء اللہ کو مدد منگنا یہ بڑا ضروری ہے۔ کوشش کرو کہ اس مضمون نو سنو اگلے جمعے اور اگلے جمعے تے۔ اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر